میں فضل چودھری آپ سے مخاطب ہوں ضمیر کی آواز چینل سے۔ آپ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ عیدی امین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بہت ایک انسانیت کے لیے ایک مثال تھے، اور ان کو اکثر لوگ پوچھتے تھے آپ کا مذہب کیا ہے، تو وہ یہی بتاتا تھا کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ اور اکثر جو مذہبی لوگ ہیں ان سے اختلاف رہتا تھا کہ شاید یہ دیندار نہیں ہے، تو جب بھی اس سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر تعلیم میں بیسس تو انسانیت کا ہے۔ تو اس سے ایک انٹرویو کی میں ذکر کرتا ہوں۔ کسی نے اسے انٹرویو کیا کہ عیدی صاحب، آپ اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بتائیں جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں، یا ایسی کوئی آپ کے پاس لاش آئی ہو جس پہ تشدد ہوا ہو اور یہ ہو وہ ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، ایسے آتی ہے۔ کچھ سوچ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک واقعہ ہے جس نے مجھے کافی جو ہے وہ اثر انداز کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس کے جو کارکنان تھے وہ ایک لاش لے آئے، اور انہوں نے آ کے عیدی صاحب کو بتایا کہ ایک پاش ایریے سے یہ لاش ملی ہے، اور وہ لاش جو تھی وہ ایک بہت ایک خوبصورت انسان کی، داڑھی جس کو تیل لگا ہوا، کنگھی لگی ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ لاش جو ہے اپنی اسی حالت میں بھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ تو وہ جو اس کے کارکن، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہنچے، لاش تھی، تو ہم اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی میں سے لڑکا اترا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کی لاش ہے، اور یہ لو پیسے، ایک لفافہ دیا، یہ تدفین کا خرچہ ہے، اور اس کو دفن کر دو، اور دیکھنا، خیال رکھنا، اچھی طرح تدفین کا کام جو ہے وہ کرنا۔ یہ باتیں وہ کر ہی رہا تھا تو گاڑی سے اس کی بیوی کی آواز آئی، جلدی کرو، تم ان کو تقریر بعد میں کر لینا، اب ہماری فلائٹ چھوٹ رہی ہے۔ وہ پھر ٹیکسی میں بیٹھی اور چلے گئے۔ تو اس کے کارکن جو ہیں وہ لاش لے کے آ گئے، اور یہ سارا قصہ عیدی صاحب کے سامنے بیان کیا۔ تو عیدی نے انٹرویو لینے والے کو کہا کہ مجھے بہت اثر ہوا، اور میں اس لاش کو دیکھ کے کافی دیر غور کرتا رہا، اور کچھ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ لاش جو ہے وہ مجھ میں ہاتھ پھیلا رہی ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے عیدی صاحب، آپ نے بہت سی لاشوں کے آپ وارث بنے ہیں، اس میری بدقسمت لاش کے بھی آپ وارث بن جائے۔ تو کہہ رہے میرے پہ اتنا اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ اس لاش کو میں خود نہلاؤں گا اور خود اس کی تدفین کروں گا۔ چنانچہ وہ عیدی صاحب نے خود نہلایا، خود تدفین کی، اور ان کے ذہن پہ اثر تھا، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اپنے کپڑے سے پونچھ رہے تھے۔ اور جس وقت یہ واقعہ بھی بتا رہے تھے اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ یہ اس پہ ان کو ایک ملال تھا کہ ہماری انسانیت اس حد تک گر چکی ہے، گھٹیا ہو گئی ہے کہ مجھے اس پہ رونا آتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے ان کو اتنا اثر انداز ہوا کہ وہ زار و قطار، وہ انٹرویو والا کہتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے یہ قصہ بتاتے ہوئے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے، اور اس میں عیدی صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو شخص تھا اتنا حساس معلوم ہوتا تھا، جو اپنے وقت مرتے وقت بھی اس نے اپنی اتنی صفائی کا اور اس طرح خیال رکھا، اور اس نے اپنے بچوں کو کتنے ناز و نعمت سے پالا ہوگا، جو ان کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ فلائٹ پہ ان کو جانے کی جلدی تھی، وہ اس کی تدفین کا عمل بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک کافی ایسا المیہ ہے جو جو بھی سنے تو اس کی طبیعت پہ ضرور اثر ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے
تو ہر انسان بہت کرتا ہے، اپنی طرف سے اچھا کرتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں ضرور غفلت لوگ برتتے ہیں، اور جس سے یہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں دین کی تعلیم ہے اس کے ساتھ یہ ہے معاشرے میں جو آپ کا ایک اخلاق ہے اور کردار ہے، اس کی بلڈنگ کی طرف جو ہے ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بہت سارے قصوروار ہیں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میں استدعا کرتا ہوں والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ایسی کیفیت نہ ہو کہ جب آپ کو ضرورت ہے ان کی تو وہ آپ سے پہلو طے کریں، اور وہ اپنے کسی سفر یا اپنی کسی تفریح اس کو ترجیح دیں اور آپ کو نظر انداز کریں۔ تو پھر اس سے یہی معلوم ہوگا کہ تربیت میں، تعلیم میں کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ اور اپنی اولاد کو اچھی راہوں پہ چلانے کی توفیق عطا کرے۔